اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، پہلی کلپ کے اندر ہم نے حجۃ الاسلام کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ اب ہم حجۃ الاسباب کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس طرح ہم حج کے متعلق گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص نذر کرتا ہے تو اس کے ذمے حج واجب ہو جاتا ہے، اور ایک مرتبہ اگر حج کریں تو پھر کافی ہو جائے گا۔ یعنی نذر کرے میں حج کرتا ہوں تو بس ایک مرتبہ زندگی میں اس کو حجۃ النذر کے بدلے، یعنی جو اس نے نذر کیا ہے اس کی نیت سے اس کو حج بچلانا واجب ہو جائے گا، اور وہ جب وہ وجہ لائے گا تو اس کا ذمہ بری ہو جائے گا۔ البتہ یہ جو حج ہے جو آپ نے نذر کی نیت سے بجا لائی ہے وہ حجۃ الاسلام کے بدلے کافی نہیں ہوگا۔ لیکن ایک قول یہ ہے فقہا میں سے کچھ کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ حجۃ النذر اگر ہو، یعنی نذر کے حج ہو، تو پھر یہ حج حجۃ الاسلام کے بدلے کافی ہو جائے گا۔ لیکن حجۃ النذر نہ ہو، دوسرے اسباب ہوں حج کے، تو اس وقت کافی نہیں ہوگا۔ اگر ایک شخص نے نذر کیا ہے کہ میں حجۃ الاسلام کروں گا، تو پھر اس صورت میں ایک ہی اس کے ذمہ حج ہے، وہی حجۃ الاسلام ہے۔ وہ جب بجا لائے گا تو اس کا ذمہ باری ہو جائے گا نذر سے بھی اور حجۃ الاسلام سے بھی۔ لیکن اگر وہ قید لگاتا ہے، کہتا ہے کہ میں حجۃ النذر بھی کروں گا، ایک نذر کا حج کروں گا، اور ساتھ حجۃ الاسلام بھی بجا لاؤں گا، تو پھر اس کو دو مرتبہ حج بجا لانا ہوگا، ایک حجۃ النذر کے بدلے اس کی نیت سے، اور ایک حج جو ہے حجۃ الاسلام کے بدلے۔ اسی طرح سے ہے انسان کے ذمے حج واجب ہو جاتا ہے قسم کھانے سے، کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں حج کروں گا۔ مثلا ایک بندہ قسم کھاتا ہے حج کرنے کا تو اس کے ذمے حج واجب ہو جاتا ہے۔ اس طرح عہد کرتا ہے، منت مانتا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کے ذمے حج واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ حج الاسباب ہے، مطلب اسباب کی وجہ سے حج واجب ہونا، سبب مختلف اسباب کی وجہ سے، مثلا نذر کی وجہ سے، کسی سے اجرت لینے کی وجہ سے، اچھا اسی طرح سے قسم کھانے کی وجہ سے، عہد کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ وہ موارد ہے کہ جہاں پر انسان پر حجۃ الاسلام کے علاوہ بھی ان اسباب کی وجہ سے حج واجب ہو جاتا ہے۔ اچھا ایک شخص نذر کرتا ہے کہ میں پیدل چل کر حج کروں گا، تو اس کے لیے اوپر واجب ہے کہ وہ پیدل چل کر حج کرے، جس طرح سے نیت کی ہے، جس طرح سے شرط لگائی ہے، اسی طرح شرط کو بجا لائے۔ تو اگر کشتی وغیرہ ہو، اس نے نذر کیا ہے کہ میں پیدل جا کر حج کروں گا، تو اگر کشتی وغیرہ سے اس کا گزرنا ہو جائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ وہاں کشتی میں کھڑا رہے، یعنی بیٹھے نہیں۔ بس اگر ایک شخص نے نذر کی ہو کہ میں حج پیدل کروں گا، پھر بھی وہ کیا کرتا ہے، اگر سواری کی حالت میں کرتا ہے تو اس صورت میں اس پر لازم ہے کہ وہ بعد میں قضا کرے، یعنی قضا جو ہے پیدل کرنا لازم ہے۔ چاہے جو اس نے پہلے جو حج بجا لائی ہے اس کو تمام کے تمام حج کو سواری کی حالت میں ادا کیا ہو، یا بعض جو ہے حج کے حصے کو سواری کے حالت میں ادا کیا ہو، دونوں صورتوں میں اس پر واجب ہے کہ وہ بعد میں قضا کرے پیدل حج کو۔ اگر ایک شخص پیدل چلنے سے عاجز آ جائے تو وہ جو ہے ایسا کر سکتا ہے کہ وہ سواری کے ساتھ جو ہے حج کریں، لیکن اس کو اس صفت کے جبران پر، اس کے جبران کرنے کے لیے اسے ایک اونٹ جو ہے بطور کفارہ دینا پڑے گا۔ یعنی اس نے نذر کی تھی، اس نے نیت باقاعدہ شرط رکھی تھی کہ میں حج پیدل کروں گا، تو اگر پیدل نہ کر سکے تو اس وقت یہ کافی ہے سواری کی حالت میں کریں، لیکن وہ پیدل نہ جانے کی وجہ سے اس صفت کی جبران کے لیے اس پر لازم ہے کہ وہ ایک اونٹ کو بطور فدیہ دے دے۔ اچھا جی، تو حج الاسباب میں سے ایک حجۃ النیابت کی حج ہے، یعنی ایک بندہ اجرت لیتا ہے حج کرنے کا کسی دوسرے سے، تو اس وقت بھی اس کے ذمہ حج واجب ہو جاتا ہے۔ تو اب اس نائب کے اندر جو ایک شخص نائب بن رہا ہے حج کے لیے، تو اس میں لازم ہے، اس میں یہ شرط ہے کہ وہ بالغ ہوں، ایک عاقل ہو، دو اور اس کا ذمہ جو ہے حج سے بری ہو، تین البتہ ایسے حج سے کہ جو اس کے ذمہ واجب ہو اور اس پہ وہ جا سکتا ہو، ایسے حج سے اس کا ذمہ بری ہو۔ لیکن ایسا حج ہے کہ جو اس کے اوپر واجب ہے لیکن وہ جا نہیں سکتا، تو ظاہر ہے اس کا ذمہ اس وقت مشغول نہیں ہے، تو اس لیے وہ بن سکتا ہے، نائب بن سکتا ہے۔ تو نائب بننے میں ضروری ہے کہ اس کے ذمہ ایسا حج نہ ہو کہ جس پر وہ جا بھی سکتا ہو اور اس کے ذمہ واجب بھی ہو۔ اچھا اسی طرح سے ضروری ہے کہ وہ نائب مسلمان ہو،
تو یہ شرائط ہے: بالغ، عاقل، اچھا اس کا ذمہ حج واجبی سے بری ہونا، اور اسی طرح سے اس کا مسلمان ہونا۔ ان تمام جو ہے یہ تمام شرائط ہے کہ اس کے ہونا نائب کے اندر ضروری ہے، ان شرائط کا ہونا نائب کے اندر ضروری ہے۔ اچھا جی، اسی طرح سے جس کی طرف سے حج کیا جا رہا ہے یعنی منوب عنہ، اس کا بھی مسلمان ہونا ضروری ہے، اور اسی طرح سے اس کا شیعہ اثنا عشری ہونا، حق کا اعتقاد ہونا بھی ضروری ہے، یعنی وہ باقاعدہ شیعہ ہو منوب عنہ، جس کی طرف سے ہم نائب بن رہے ہیں اس بندے کا شیعہ ہونا ضروری ہے۔ ہاں، اگر وہ اس کا باب ہو تو اس وقت ضروری نہیں ہے۔ اچھا جی، جب بندہ نائب بن کی نیابتاً حج بجا لاتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جس کی طرف سے یعنی منوب عنہ کی طرف سے وہ نیت کرے، نیابت کی نیت کرے کہ میں نیابتاً یہ حج بجا لا رہا ہوں، اور منوب عنہ کو معین کرنا بھی لازم ہے۔ اور افعال حج کو بجا لاتے وقت مستحب ہے کہ باقاعدہ لفظوں میں جو ہے یہ کہیں کہ میں یہ حج فلان منوب عنہ کی طرف سے ادا کر رہا ہوں۔ بس جب ایسا کرتا ہے تو وہ شخص اس کا ذمہ بھی بری ہو جاتا ہے بطور نائب، اور جس منوب عنہ کی طرف سے یہ حج کر رہا ہے اس کا بھی ذمہ بری ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے اس کا ذمہ تب بھی بری ہو جاتا ہے کہ جب وہ مر جائے محرم حالت میں، حرم میں داخل ہونے کے بعد، یعنی حرم میں داخل ہونے کے بعد اگر وہ حالت احرام میں مر جائے تو ان دونوں کا ذمہ بری ہے، منوب عنہ کا بھی اور نائب کا بھی۔ لیکن اگر حرم میں داخل ہونے سے پہلے اگر مر جائے تو اس صورت میں کافی نہیں ہے، نہ نائب کی طرف سے کافی ہے اور نہ ہی منوب عنہ کی طرف سے کافی ہے۔ اس صورت میں لازم ہے کہ جو اجرت اس نے اس کو دی ہے منوب عنہ نے نائب کو، وہ واپس لیا جائے، جتنی مقدار میں جتنی نسبت سے اس نے حج پہ خرچہ کیا ہے اس کے علاوہ جو بچتا ہے وہ واپس لیا جائے۔ اچھا جی، ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کے اوپر نائب کے اوپر یہ ذمہ لگایا ہے کہ تو جو ہے ان شرائط کے ساتھ حج بجا لائے گا، تو اجیر پر یا نائب پر لازم ہے کہ وہ ان شرائط کو لحاظ رکھتے ہوئے بجا لائے۔ مثلاً منوب عنہ نے کہا ہے کہ فلان راستے سے حج کرے گا تو اس پر لازم ہے کہ فلان جس راستے سے کہا گیا ہے اسی راستے سے حج کرے۔ اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس بندے کو نائب بنایا گیا ہے وہ کسی دوسرے کو منوب عنہ کی طرف سے نائب بنائے ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب اس کو اذن ہو منوب عنہ کی طرف سے کہ تو میری طرف سے کسی دوسرے کو نائب بنا سکتا ہے، باقاعدہ اذن صریح دیا ہو، صراحتاً یہ کہا ہو، یا باقاعدہ اس طرح کہا ہو کہ جس طرح سے تم نے حج کرنا ہے کرو، تو خود کرے یا دوسرے کوئی کرے، اس طرح سے اگر کہا ہو تو اس صورت میں یہ بندہ دوسرے کو نائب بنا سکتا ہے، وگرنہ جس بندے کو نائب بنایا گیا ہے اسی پر لازم ہے کہ وہ حج کرے، کسی دوسرے کو وہ نائب نہیں بنا سکتا ہے۔ اچھا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص نیابتاً جو ہے ایک ہی سال میں 2 بندوں کا حج بجا لائے، وہ نہیں ہو سکتا۔ بس اگر ایک ہی شخص کو 2 بندے جو ہے بطور اجیر لیتا ہے، بطور نائب لیتا ہے، تو ان میں سے جس نے پہلے ہی سے نائب بنایا ہے اس کی طرف سے یہ نائب بنے گا، اور دوسرے کی جو وہ ہے باطل ہے، دوسرے نے اسے کہا ہے کہ تو میری طرف سے حج اس سال کرے، تو اس کا جو وہ ہے کہ اس کی جو نیابت ہے وہ باطل ہو جائے گی۔ مطلب صرف ایک کی طرف سے جو سابق ہے، پہلے والا ہے، اس کی طرف سے یہ نائب بنے گا، لاحق کی طرف سے نائب نہیں بنے گا۔ ہاں، یہ اس وقت ہے کہ جب ایک ہی سال میں دونوں حج کرنے کا کہہ رہا ہو، لیکن اگر سال مختلف ہو تو مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا جی، جس طرح سے کل حج میں نیابت جائز ہے، اسی طرح سے حج کے بعض حصوں میں بھی نائب بنانا یعنی نیابت جائز ہے، جیسے طواف ہے، سعی ہے، رمی ہے۔ ان تمام موارد میں ان بعض صورت یعنی بعض حصے جو حج کے بعد حصے ہیں، طواف ہے، سعی ہے، رمی ہے، اگر وہ منوب عنہ خود نہ کر سکتا ہو تو نائب جو ہے کیا کر سکتا ہے جی، یہ نائب بنا کر حج کرا لے، ایسا جائز ہے، اس میں نیابت جائز ہے۔ لیکن ہاں، اگر سعی اور طواف میں اس بندے کو اٹھا کر حج کیا جاتا، طواف اس کو کرایا جا سکتا ہو، سعی اس کو کرایا جا سکتا ہو، اس صورت میں لازم ہے کہ اس کو طواف جو ہے باقاعدہ اٹھا کر کرایا جائے، سعی اس کو اٹھا کر کرایا جائے، اس وقت یہ نائب نہیں بنا سکتا۔ اور اس صورت میں جب کوئی اس کو اٹھا کر اس کا طواف کراتا ہے یا کوئی سعی اس کو کراتا ہے تو ان دونوں کا، یہ اٹھانے والے کا بھی اور جس کو اٹھایا گیا ہے اس کا بھی یہ سعی ہو جائے گی اور طواف بھی ہو جائے گا۔
اچھا، ایک مسئلہ یہ ہے کہ احرام کا کفارہ، یعنی اگر ایک شخص نائب بن کے جاتا ہے اور وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے کفارہ لازم ہو جاتا ہے، تو جو احرام کا کفارہ ہے وہ منوب کے ذمہ لازم نہیں ہے مستنیب کے ذمہ، بلکہ خود اس کے ذمہ لازم ہے، جو نائب ہے اس کے ذمہ لازم ہو جائے گا، کیونکہ یہ خود سبب بنا ہے، اس وجہ سے اس کے مال سے کفارہ ادا کیا جائے گا۔ اچھا، اگر نائب حج کو باطل کرتا ہے منوب انہو کے حج کو، تو اس پر لازم ہے کہ وہ دوسرے سال میں قضا بجا لائے، اور پھر یہ اجرت کا مستحق بن جائے گا، اور یہی جو ہے حج ہے وہ اس منوب انہو کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی پوچھے بھائی اس کا تو حج پہلے والے سال واجب تھا اس منوب انہو کا، لیکن اس نے اس سال تو حج باطل کر دیا ہے، دوسرے سال میں قضا بجا لایا ہے، تو وہ تو منوب انہو کا حج نہیں ہے، تو کیا ہے؟ تو اس میں فقہا میں اختلاف ہے۔ کچھ فقہا نے کہا کہ ایسی صورت میں چونکہ اس طرح سے مسئلہ پیش آ رہا ہے، لہٰذا یہ اجرت کا مستحق نہیں بنے گا اور نیابت کافی نہیں ہے، لیکن اقرب جو ہے، جو شہید اول وغیرہ نے جس قرار دیا ہے، وہ یہ ہے کہ کافی ہو جائے گا اور وہ مستحق بنتا ہے، کیونکہ ان فقہا کا یہ کہنا ہے کہ جو پہلے والا حج ہے وہی جو ہے فرض حج ہے، اگرچہ باطل ہوا ہے پھر بھی وہی پہلا والا فرض ہے، وہ معین تھا، وہ اس نے بجا لایا ہے، تو اس لیے اس کا ذمہ بری ہو رہا ہے۔ اور دوسرا جو حج قضاءً بجا لا رہا ہے، وہ تو قضاءً ہے، وہ تو ایک سزا ہے شریعت کی طرف سے کہ جو اس نے پہلے حج کو باطل کیا ہے اس وجہ سے، وگرنہ فرض حج جو ہے جو منوب انہو کی طرف سے بجا لانا تھا وہ وہی پہلے والا حج ہے۔ اچھا جی، ایک مستحب مسئلہ یہ ہے کہ جتنا اجرت سے بچ جاتا ہے اس کا واپس کرنا منوب انہو کو یہ مستحب ہے، اور اگر کم پڑ جائے، جس پہ ایگریمنٹ ہوا تھا، جس پہ معاہدہ ہوا تھا کہ اتنی قیمت میں دیتا ہوں کہ تم میری طرف سے حج کرو، اگر وہ کم پڑ جائے وہ قیمت جو اس نے ادا کیا ہے منوب انہو نے، تو اس صورت میں اس کو مکمل کر کے دینا یعنی نائب کو یہ مستحب ہے۔ اچھا، اور یہ مستحب ہے کہ مرأہ سرورہ یعنی سرورہ عورت کو، خاتون سرورہ کو اور خنثیٰ سرورہ کو نائب نہ بنائے۔ مرأہ سرورہ کہتے ہیں اس عورت کو کہ جو زندگی میں پہلی بار حج بجا لا رہی ہو، اور خنثیٰ سرورہ بھی اسی کو کہتے ہیں، تو ایسے جو ہے نائب کو نہ چنے، یہ مستحب ہے۔ اچھا، یہ شرط ہے کہ اجیر کو یعنی جو نائب بن رہا ہے اس کو مناسک حج کا علم ہو، اور وہ حج کے مناسک کو ادا کرنے پر قادر ہوں، اور وہ عادل ہوں، یہ ضروری ہے۔ بس کسی فاسق کو نائب بنانا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر نائب بنا لے اور وہ حج کر لے تو پھر کافی ہو جائے گا، کافی تو ہو جائے گا، لیکن نہیں بنانا چاہیے، لازم ہے نہ بنائے، لیکن بنا لے تو پھر اگر یقین ہو جائے کہ اس نے بجا لایا ہے تو پھر کافی ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص حج کا جو ہے وصیت کرتا ہے کہ میری طرف سے حج کرو، یعنی مرنے والا جو میت ہے وہ اگر حج کی وصیت کرے تو اس صورت میں اس کے اصل مال سے ادا کیا جائے گا اجرت المثل، اور اگر اس نے وصیت میں یہ نہ کہا ہو کہ میری طرف سے کئی بار حج کریں، تو ایک مرتبہ اس کی طرف سے حج کرانا کافی ہے۔ اچھا، اگر وصیت میں اس نے باقاعدہ اپنے مال سے ایک خاص مقدار معین کیا ہو، ایک خاص نائب کو مینشن کیا ہو، معین کیا ہو، تو وہ دونوں معین ہو جاتے ہیں، لازم ہے کہ اسی مقدار میں حج کرائیں اور اسی نائب کے ذریعے سے حج کرائیں، اور اگر بچ جائے جتنا مقدار اس نے وہ کیا تھا ایک حج سے بچ جائے، اگر 2 حج کرا سکتا ہو تو 2 حج کرائے، 3 حج کرائے، 4 حج کرائے، جتنا ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ اس نے اس طرح سے وصیت کی ہے کہ میرے لیے اتنے سال 5 سال مثلاً اس میں ہر سال میری طرف سے حج کرائے، تو اتنا اس کی طرف سے حج کرائیں، لیکن اگر پہلے سال کے لیے جو اس نے پیسہ مقرر کیا ہے وہ کم پڑ جائے تو دوسرے والے سال سے پہلے والے سال کا جو اجرت ہے، کا جو کرایہ ہے، جو خرچہ ہے، وہ پورا کیا جائے گا۔ اسی طرح سے دوسرے والے کا کم پڑ جائے تو تیسرے والے سے، تیسرے کا کم پڑ جاتے تو چوتھے والے سے، پھر چوتھے والے میں کم پڑ جائے تو 5ویں والے سے، اس طرح سے کرتے جائیں گے۔ پھر اگر آخر میں پیسہ بچتا ہے تو وہ پیسہ اگر حج اس سے کرایا جانا ممکن ہو تو اسے حج کرائے، لیکن حج کرایا جانا ممکن نہ ہو تو پھر اس پیسے کو غریبوں میں تقسیم کرے یا ورثہ کو واپس کرے۔ اس میں فقہا میں اختلاف ہے، اس میں آپ اپنے مجتہد کی طرف، اپنے مرجع کی طرف رجوع کریں۔ اچھا جی، اگر ایک بندے نے حج کی وصیت کی کہ میری طرف سے کئی مرتبہ حج کرائیں، تو اس وقت ایسا کر سکتے ہیں کہ اس کی طرف سے کئی سالوں میں کئی مرتبہ حج کرائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی سال میں 2-3 بندوں کو نائب بنا کر بھیج دے اور اس کی طرف سے حج کرائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔
اچھا، ایک ایسا شخص کہ جسے معلوم ہے، یعنی وہ امانت دار ہے، کہ اس کے پاس مرنے والے میت نے اس کے پاس پیسے رکھے ہوں، اس کے پاس چیزیں رکھی ہوں بطور امانت، اور اسے پتہ ہے کہ میت کے ذمہ حج واجب ہے، اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ وارثین اس کی طرف سے حج نہیں کرائے گا، تو اس صورت میں لازم ہے کہ یہ خود سے جا کر اس کی طرف سے، منو بانو کی طرف سے جتنے پیسے اس کے پاس ہے، اخراجات ہے، اس سے حجی کریں، یا خود جا کر حج کریں، یا کسی ایسے شخص کو جس پر اطمینان ہو اس کو نائب بنا کر اس منو بانوی کی طرف سے حج کرائیں۔ اور اگر اسے یہ بھی پتہ ہو امانت دار کو کہ اس منو بانوی کے ذمے، یعنی جو شخص مر گیا ہے اس کے ذمے اتنے حج واجب ہے، ایک تو حجۃ النذر ہے، ایک حجۃ الاسلام ہے، تو اس وقت لازم ہے کہ دونوں حجی اس کی طرف سے کرائیں۔ لیکن اگر وارثین خود کراتے ہیں تو ٹھیک ہے، تو اس وقت آپ اس کے مال کو، امانت کو وارثین کو واپس کرنا ضروری ہے، لیکن اسے یقین ہو کہ وارثین حج نہیں کرنے، انہوں نے باپ کی طرف سے یا جو اس کے متوفی ہے ان کی طرف سے حج نہیں کرانا، تو اس وقت لازم ہے اس بندے کے اوپر کہ وہ خود جا کر جو اس کے پاس امانت ہے اس سے حج کرائیں، یا خود جا کر حج کریں، یا کسی کو پیسے دے کر حج کرائیں۔ اور اگر امانت دار لوگ متعدد ہوں، ان کے متعدد لوگوں کے پاس اس مرنے والے شخص کے مال ہوں، تو اس وقت ان سب پر لازم ہے کہ وہ آپس میں جتنے ان کے پاس پیسے ہیں، وہ اتنا آپس میں جتنے پیسے ان کے پاس موجود ہیں وہ لگائیں، لگا کر اس پیسے کو خرچ کریں، اس پیسے سے ایک حج کرائیں، پھر باقی جو پیسے بچتے ہیں وہ وارثین کو ادا کیا جائے۔ لیکن اس صورت میں کچھ فقہا کا یہ کہنا ہے کہ حاکم شرع کی اجازت ضروری ہے کہ وہ آپس میں مصالحت کر کے پیسے جمع کر کے جو ان کے پاس امانتیں ہیں اس کے ذریعے حج کرانے کے لیے مجتہد کی اجازت ضروری ہے، لیکن کچھ فقہا فرماتے ہیں کہ نہیں، ضروری نہیں ہے، بلکہ جو ان کے پاس پیسے ہیں اسی سے وہ خود حج کرائیں، مجتہد کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔